تو فرمایا گیا قرآن مجید آیا ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون. فرمایا کچھ ایسے ہیں کہ جنہاں دے واسطے نیکی پہلے ہی لکھ دیتی گئی ہے اور او مبعدون دوزخ تو ہمیشہ واسطے دور ہیں. یعنی انہاں دی پیدائش تو پہلے ہی نیکی لکھ دیتی گئی ہے. اولئک عنہا مبعدون اور وہ جہنم دی اگ تو دور ہیں. یہ کون ہیں؟ کیا سمجھتے ہو؟ انبیاء کرامن، اللہ دے پاک رسولن، یا پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، حضور دی آل بیت اطہار، ائمہ کرامن، اولیاء، سلف صالحین؟ نہیں، یہ تیرے بچوں بھی کوئی ہو سکتا، یہ جناب دے بچوں بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ جس نو اللہ تعالیٰ نے جمدیاں نیک ہی بنایا ہو. جمدیاں نیک ہی بنایا ہو. اور یاد رکھیے اس سے آیت الٹ بھی ہے کہ اگر کئی ایسے لوگ کہ جڑے جمن تو پہلے ہی نیک لکھ دیتے گئے اور وہ جہنم دی اگ تو ہمیشہ واسطے دور کر دیتے گئے، کئی ایسے بھی ہوئے کہ جڑے جمدیاں بدبخت بنے، جمدیاں سیاہکار بنے اور وہ ہمیشہ واسطے جنت تو دور کر دیتے گئے. لہذا اتھے ایک چیز یاد رکھنا، اگر کوئی شخص کہ جس نو اللہ رب العالمین نے خوش بخت لکھا، بڑا کمال دا نقطہ، بڑی کمال لطیف بات جناب دے گوش گزار کرنا، اگر کسی شخص نو رب العالمین نے خوش بخت لکھا، سعید لکھا اور یعنی کہ نام اعمال دے اندر رب العالمین نے جزا جنت لکھی، لیکن وہ شخص برے اعمال کماندا رہا، برائی تے لگا رہا، پھر میرا مالک کیا کردا؟ ہن میرے مالک نے تا فیصلہ لکھ دیتا ہی کہ اے سعید ہے، خوش بخت ہے، اے جنتی ہے، لیکن وہ اعمال برے کردا رہا. میرا مالک اس بندے تے کرم کردا کہ مرن تو پہلے رب العالمین اس نو سچی توبہ دی توفیق عطا فرما دیندے، سچی توبہ دی رب تعالی نو توفیق عطا کردا. یعنی ساری زندگی گناہ مچ بسر ہوئی، کوئی اچھا کام دے پلے کوئی نہیں، لیکن رب العالمین نے مرن تو پہلے توبہ دی توفیق عطا کر کے دے سارے گناہ تبدیل فرما دیتے، نیکیاں دے اندر بدل گئے. اور جس نے توبہ کی تھی اور او خدا دے گھر دا عادی ہویا، اللہ دے خوف نال رومن والی اکھ اس نو مل گئی توبہ تو بعد، اس تے اساں جملے بازی کی تھی، اساں جملے کسے دیکھ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلے، ویکھ اے کل کے آئی، آج تو تک کے بنیا ودا، او تو ماما لگدا یار او دے اعمال دا، جزا و سزا دا فیصلہ نہ تیری عدالتوں دے ہاتھ نہیں. اچھے یا برے دی تمیز کرنا، ادھے بارے خیال کرنا تیرا حق ہے، فرق کٹ کے دینا تیرا ذمہ نہیں، نہ میرا ہے نہ تیرا ہے نہ کسی مفتی ہے. وہ میرے رب دا اپنا فیصلہ ہے، کسی جنت دے او دی مرضی، کسی جہنم رسید کرے او دی مرضی. حاضرین گرامی، آئیے پھر بات نو اگے بڑھانے ہیں. فرمایا جہنم دی اگ حرام کر دیتی گئی اس اکھ دے اوتے جس اکھ نے اللہ دی راہ دے وچ رونا سکھیا، اللہ دی بارگاہ وچ رونا سکھیا. اور پتہ ہے جہنم دی اگ کتنی ڈاڑھی ہے؟ پتہ ہے بہت ڈاڑھی ہے، آواز آ رہی ہے بہت ڈاڑھی ہے، لیکن اس بہت دا کوئی ساڑھے کولوں پیمانہ نہیں، وہ بہت کتنی ڈاڑھی ہے. سب تو پہلے دنیا تے جہنم دی آگ کدوں لے آئی گئی؟ ذرا اس مسئلے تو بھی میں تھوڑا جا پردہ اٹھاما اور اپنے انہوں ذہن نشین رکھے آئے. جناب حضرت آدم علیہ السلام جس وقت کائنات تے آئے اور کھانا پکامن دی حاجت پیش آئی، آگ دی ضرورت پیش آ گئی، کھانا پکنے آگ چاہی دیئے. تو جبریل امین آپ نے پتہ کیا کیتا؟ آپ نے ذرہ برابر دوزخ دی آگ اس نو زمین تے آن کے رکھیا، ذرہ برابر
ذرا سمجھ دو مٹی دا ذرا اس دے برابر رائی دا دانا وڈا ہے ذرا ریت دا بالکل چھوٹا ہے بعض دفعہ نظر بھی نہیں آندا اس دے برابر اگ رکھی سنیا ہے اس کیتا کہ اس اگ نے اس زمین دے اتے جڑی اگ آئی نا او زمین دے 7ویں طبق تروڑ کے دوبارہ جہنم کے اندر چلی گئی زمین دی سطح انہوں برداشت نہ کر سکے 70 زمینہ توڑ کے اگ واپس چلی گئی جناب جبریل دوسری مرتبہ اس نو 70 مرتبہ او آگ دا ذرہ پانی دے وچ ٹھنڈا کر کے لے آئے دوبارہ 70 مرتبہ آگ دا پانی دے وچ سے کے ٹھنڈا کر کے زمین تے واپس لے کے آئے حاضرین محترم پھر بھی او 7 طبق توڑ کے دوبارہ اپنے مرکز دی طرف لوٹ گئی پھر بھی دوبارہ لوٹ گئی سنو پھر آیا کہ 7 مرتبہ اور ایک قول کے مطابق 70 مرتبہ جناب حضرت جبریل او آگ لے کے زمین تے آئے لیکن ہر مرتبہ آگ اپنے مرکز دی طرف دوزخ دی طرف لوٹ گئی جہنم دی آگ اور ہے بھی ذرہ پھر اللہ رب العالمین نے آواز دے کے فرمایا حکم الہی آیا کہ اے جبریل میرے آدم نو دس کہ اللہ تعالیٰ نے انسان واسطے آگ پتھر اور لکڑی دے درمیان رکھی ہے لہذا اس پتھر نو پتھر نال رگڑ کے آگ پیدا کرو پھر لکڑی جلاؤ اے انسان دی آگ جس نال دنیا تے توڑا کام چل سی جہنم دی آگ اس زمین دی برداشت چ نہیں حاضرین موسم جلے اللہ تعالیٰ نے دوزخ نو پیدا کیتا نا تا 7000 سال دھونکا گیا پکارے ہوا نال اس دی آگ نو بھڑکایا گیا کتنے 7000 سال تک جہنم دہک کے سرخ ہو گئی جدن سرخ ہو گئی پھر 7000 سال تک دوبارہ اس نو دھونکا گیا پھر وہ آگ سفید ہو گئی پھر 7000 سال تک اس نے دوبارہ دھونکا گیا تیسری مرتبہ پھر سیاہ ہو گئی اور ہن قیامت تک ادی سیاہی ودی راسی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک اور فرمانے فرمایا اگر جہنم دی آگ دا دوزخ دی آگ دا ایک ذرہ جتھے سورج طلوع ہوندا طلوع آفتاب دی جگہ تے رکھیا جائے ایک ذرہ اس جہنم دا طلوع آفتاب دی جگہ تے رکھیا جائے اور فرمایا جتھے سورج غروب ہوندا سمجھ دے بیٹھے ہو میرے خیال سہم زیادہ گئے ہو ڈر زیادہ گئے ہو اور میں چاہ بھی رہا کہ تسی ڈرو میں تو خوشی ہو سی جی کسے آنکھ دے وچوں اللہ دے ڈر نال آنسو آ گئے انشاءاللہ العزیز اللہ پاک جہنم دی آگ حرام کرے گا جہنم دی آگ دی شدت پہ دسنا فرمایا اگر طلوع آفتاب جتھوں سورج نکل دے اگر اس مقام تے جہنم دی آگ دا ایک ذرہ لے آ کے رکھیا جائے اور جتھے سورج غروب ہوندے اتھے ایک شخص کھڑا کیتا جائے اور وقت ہوئے طلوع دا اتھوں ذرہ رکھیا جائے اس مقام تے بندہ کھڑا کیتا جائے فرمایا ادھی اتنی تپش ہو سی کہ بندہ غروب آفتاب دے مقام تے کھڑا جل کے راکھ ہو جائے گا اتنی تپش حاضرین گرامی ساڑھے حالات کے ہیں بھائیو میں کچھ گلنا جیسے ہم کردا نا تے میں یقین کرو بعد وچ تہاڈی طرف بڑی تنقید دا بھی میں سامنا رہندا بکاری صاحب بڑی عجیب گلنا کردا ہن اسا ایک عجیب جہا اپنا ایک نظریہ بنا لیا بھائی نماز دی کوئی لوڑ ہی نہیں روزے دی کوئی لوڑ نہیں کوئی زکات کوئی صدقہ و خیرات دی لوڑ ہی نہیں بس تو بھائی ایک سال ایک ختم پڑھایا کر چا گھر بہت خیر میں رو پئی کسی آکا بھائی تو ایک میلاد کرایا کر خیر ہو پئی کسی آکا بس تو علی علی کر خیر ہو گئی وہ میری جان انہا چیزہ نال خیر ہے میں نہ آدھا کہ خیر نہیں ہے لیکن کدی علی کول بھی تو پوچھو اے علی تیری ساری راتہ روندیاں کیوں گزری
اے ہن ایتھے منافقت بھی نہ کرو اور کنجوسی بھی نہ کرو اور بآواز بلند سبحان اللہ بولو. صرف ذکر علی سن کے تے خوش ہو کے سبحان اللہ کرن والو ایتھے بولو حق بندا ہے سبحان اللہ کہن دا. کدی پوچھو اس مولا علی کولوں کہ جنہاں دے رو رو کے تے ہنجواں دے نشان بن گئے علی تو کیوں رویا؟ علی دس دی کہ میں اللہ دے خوف دا ڈر رہندا میں او دے خوف وچ روندا رہندا. اوے علی تین تک کھڈایا میرے حضور علی تین تک گھٹی میرے سرکار دے لعاب دی لگی. علی تیری شان ہے کہ میرا کریم قرآن نو تیری کرامت قرار دے وے. علی تو ایک رکاب وچ پیر رکھے تے تو الحمد شروع کرے رکاب دوجی وچ تیرا پیر آوے تے بناس دی سین آوے قرآن مکمل ہو جائے. علی تیری شان ہے وے تے تیری رات بھی رو کے گزرے تیری رات بھی روندیاں گزر جائے. وہ میری جان تو کیوں اپنے آپ نو دھوکے چ لے کے بیٹھا؟ تو سمجھیا بس ہکا رزق ہکا روزی ہکا پیسہ ہکا مال وہ ہکا دنیا دا جاہو جلال. یاد رکھیں ایک وقت آسیا پچھتاسیں اس پچھتاون والے وقت تو پہلے آج اللہ نو یاد کر لے. آج وقت ہی اگلے سال دا انتظار نہ کر کہ اگلا رمضان آسی تو سلے تھوڑیاں ٹھٹا حسن میں روزے رکھے سو. اگر ہمت ہی تو آج روزہ رکھ. اخیر لے دنن جی میں ایک گنہ چوسو نا تو جتنا مزہ دی اخیر لی ٹوٹی چوندا انجھے یاد رکھا ہے اتنا ہی مزہ ماہ رمضان دا آخری عشرہ ہے اور پھر اتنا ہی لطف دے آخری روزے اور پھر سب تو بڑا مزہ اگر چند 29 تے نہ چڑھے 30واں روزہ بنے جتنا ثواب تے لطف اس کے اندر اتنا پورے ماہ رمضان اندر میں.